آج ہم نظم کی اقسام مرثیہ اور مثنوی سیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم سیکھتے ہیں کہ مرثیہ کسے کہتے ہیں۔ مرثیہ کا لفظ رثا سے بنا ہے، جس کے لفظی معنی ہوتے ہیں مرے ہوئے پر رونا، اور نظم کے طور پر مرثیہ ایسی نظم کو کہا جاتا ہے جس میں کسی کے مرنے پر اس کی خوبیوں کا ذکر کیا جائے اور اس کے مرنے پر اپنے غم اور تکلیف کو بیان کیا جائے۔ اب یہ نظم کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے۔ اب آپ کا کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار، کوئی دوست اگر مر جائے، فوت ہو جائے، تو آپ اس کے بارے میں اس کی خوبیوں کا ذکر کرتے ہوئے کوئی نظم لکھیں، کوئی شعر لکھیں تو اسے مرثیہ کہا جائے گا۔ اب یہ نظم یا یہ شعر کسی بھی طریقے سے لکھا جا سکتا ہے۔ آپ چاہیں تو صرف مرنے والے کی خوبیوں کا ذکر کریں، چاہیں تو صرف اپنے غم اور تکلیف کا ذکر کریں، چاہیں تو دونوں کا ذکر کریں، پہلے خوبیاں بیان کریں پھر اپنا غم اور دکھ بیان کریں، یا پہلے اپنا غم اور دکھ بیان کریں اس کے بعد خوبیاں بیان کریں۔ یعنی جس طرح سے آپ بیان کرنا چاہیں آپ بیان کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسا خاص طریقہ موجود نہیں ہے۔ آپ مرثیہ کسی طرح بھی لکھ سکتے ہیں، اس کو مرثیہ ہی کہا جائے گا۔ اب اردو شاعری میں ایک اور طرح کا مرثیہ بھی ہوتا ہے، یعنی واقعہ کربلا میں شہید ہونے والوں کی خوبیوں کا ذکر اور ان کے شہید ہونے پر اپنے غم اور تکلیف کا بیان۔ اس کو بھی مرثیہ کہتے ہیں۔ اب یہ دونوں چیزیں میں نے یہاں پر الگ الگ کیوں بتائی ہیں؟ کیونکہ یہ جو پہلے والا مرثیہ ہے، جو آپ کسی طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں، آپ اپنے کسی رشتہ دار یا عزیز کے مرنے پر کسی طرح کی نظم بھی لکھیں گے، کوئی شعر لکھیں گے اپنی مرضی سے، تو اسے مرثیہ کہیں گے۔ اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، کوئی بھی نظم آپ لکھ سکتے ہیں، کسی طرح کی شاعری بھی آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن جو واقع کربلا میں شہید ہونے والوں کا مرثیہ لکھا جاتا ہے، اس کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے، اس طریقے کے مطابق ہی وہ مرثیہ لکھا جاتا ہے۔ واقع کربلا میں شہید ہونے والوں کا جو مرثیہ لکھا جاتا ہے، اس مرثیے کے 8 حصے ہوتے ہیں، اور ان حصوں کو اسی ترتیب کے ساتھ لکھا جاتا ہے، اسی انداز میں لکھا جاتا ہے۔ کوئی آپ اپنی مرضی سے ان حصوں کو آگے پیچھے بھی نہیں کر سکتے، اور یہ سارے حصے اس مرثیے میں لازمی شامل ہوتے ہیں۔ پہلے حصے کو ہم کہتے ہیں چہرہ، دوسرا حصہ سراپا کہلاتا ہے، تیسرے حصے کو رخصت کہا جاتا ہے، چوتھے حصے کا نام ہے آمد، پانچواں حصہ رجز ہے، چھٹے حصے کو جنگ کہا جاتا ہے، ساتویں حصے کا نام شہادت ہے، اور آٹھواں اور آخری حصہ جو ہے وہ بین کہلاتا ہے۔ اب ہم تفصیل سے پڑھتے ہیں کہ ان حصوں کو کیسے لکھا جاتا ہے یا ان میں کیا چیز بیان کی جاتی ہے۔ پہلا حصہ ہے چہرہ۔ یہ مرثیے کا سب سے پہلا حصہ ہوتا ہے۔ اس کو ہم مرثیے کی شروعات یعنی ابتدا یا آغاز بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس میں شاعر کیا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا یعنی تعریف بیان کرتا ہے، یا پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، یا پھر وہ مناظر فطرت کو بیان کرتا ہے، اور یعنی فطرت کے منظروں کو، یا پھر وہ کسی وقت کے بارے میں بات کرتا ہے کہ صبح کا وقت ہے، شام کا وقت ہے، کون سا وقت ہے، اس کی منظر کشی کرتا ہے، یا پھر اپنی شاعری کی خوبیاں بتاتا ہے، یعنی ایک تمہید باندھتا ہے اپنے مرثیے کی۔ مثال کے طور پہ دیکھیے، میر انیس کا ایک مرثیہ ہے، اس میں جو چہرے والا حصہ ہے یعنی پہلا حصہ، اس کا ایک شعر یہاں میں آپ کے سامنے لاتی ہوں۔ آنا وہ دم صبح کا، وہ رات کا جانا، وہ جھومنا اشجار کا، وہ وقت سہانا۔ اب اس میں دیکھیے، دم صبح یعنی صبح سویرے، اور رات کا جانا یعنی رات جا رہی ہے، اور صبح سویرے کا وقت ہے۔ کیا بتایا انہوں نے؟ صبح کے وقت کے بارے میں۔ اور اگلے مصرے میں اشجار کا یعنی درختوں کا جھومنا، اور وقت کا اچھا ہونا، سہانا یعنی اچھا ہونا، تو یہاں پر وہ درختوں کے جھومنے سے ایک فطرت کے منظر کو بھی بیان کر رہے ہیں۔ اور یہ والا جو میر انیس کا مرثیے کا یہ حصہ ہے، یہ کافی لمبا ہے، اس میں انہوں نے مناظر فطرت کو بیان کیا ہے۔ تو اس طرح چہرے والے حصے میں ابتدائی طور پہ تمہید باندھی جاتی ہے کسی بھی مرثیے میں، اور اس میں یہ ساری چیزیں شامل ہو سکتی ہیں۔ اگلا حصہ ہے سراپا۔
سراپا کا مطلب تو آپ جانتے ہیں نا کہ ظاہری طور پر کوئی چیز جیسی نظر آ رہی ہوتی ہے ہم اس کو سراپا کہتے ہیں۔ اب یہاں سراپا سے کیا مراد ہے؟ مرثیے کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں جو کربلا میں شہید تو بہت سارے لوگ ہوئے ہیں نا، تو اس میں کسی ایک شہید ہونے والے کا مرثیہ ایک وقت میں لکھا جائے گا۔ تو جس کا مرثیہ لکھا جا رہا ہوگا اس شہید ہونے والے کی خوبیاں بیان کی جائیں گی، اس حصے میں اس کا ذکر کیا جائے گا، بتایا جائے گا، اس حصے میں پتہ چل جائے گا کہ یہ کس کا مرثیہ لکھا جا رہا ہے، اس کا ذکر آئے گا، اس کی خوبیاں آئیں گی۔ اب وہ خوبیاں اس کی کردار کی خوبیاں بھی ہو سکتی ہیں، جیسا کہ وہ سچا تھا، ایماندار تھا، اور اس طرح کی خوبیاں بھی ہو سکتی ہیں، اور وہ نظر کیسے آتا تھا، دکھائی دینے میں وہ کیسا تھا، وہ بھی خوبصورت تھا، پیارا تھا، کیسا تھا، وہ بھی یہاں پر بیان کیا جا سکتا ہے۔ میر انیس نے حضرت علی اکبر کے بارے میں ایک مرثیہ لکھا، اس میں جو سراپا والا حصہ تھا اس کا ایک شعر دیکھیے: گلدستہ حسین میں اکبر سا گل بدن، قربان جس کے تن کی نزاکت پہ یا سمن۔ اب دیکھیے یہاں پہ اکبر کا نام بھی آ گیا، پتہ چل گیا کہ علی اکبر کا مرثیہ کہا جا رہا ہے، اور ان کی خوبی بتا دی گئی کہ وہ بہت دبلے پتلے سے تھے۔ گل بدن یعنی پھول کی طرح کا ان کا بدن تھا، نازک اور دبلا پتلا۔ تن کی نزاکت یعنی وہ دبلے پتلے تھے۔ تو اس طرح سے سراپا میں جس شخص کا مرثیہ لکھا جا رہا ہوتا ہے اس کی خوبیاں بتائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد تیسرا حصہ ہے رخصت۔ رخصت کا معنی آپ جانتے ہیں، جانے کو کہا جاتا ہے رخصت، اور مرثیے کا جو تیسرا حصہ ہوتا ہے اس کو رخصت اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں جس شخص کا مرثیہ لکھا جا رہا ہوتا ہے اس کا آخری بار اپنے دوستوں اور قریبی لوگوں سے ملنے کا ذکر کیا جاتا ہے، یعنی وہ اپنے قریبی دوستوں کو، لوگوں کو الوداع کہتا ہے۔ یہ چیز اس حصے میں بتائی جاتی ہے یا اس چیز کا منظر بتایا جاتا ہے، اس لیے اس حصے کو رخصت کہا جاتا ہے۔ جیسے میر انیس کا ایک مرثیہ ہے جو انہوں نے حضرت حسین کا مرثیہ لکھا، اس میں رخصت والے حصے میں حضرت حسین اپنی بہن کو جن کا نام زینب تھا اس طرح سے الوداع کہتے ہیں۔ یہ شعر دیکھیے: لو الوداع زینب دلگیر الوداع، جاتا ہے سر کٹانے کو شبیر الوداع۔ شبیر حضرت حسین کا ہی لقب ہے، زینب ان کی بہن کا نام ہے، اور زینب دلگیر یعنی پریشان حال، اداس زینب۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ اسی طرح کا انداز ہوتا ہے، اسی طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جس سے تکلیف اور غم کا اندازہ بھی ہوتا ہے۔ مرثیے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، اور رخصت والے حصے میں اس طرح الوداع کہنے والی چیزیں ہوتی ہیں، رخصت کرنے والی چیزیں شامل کی جاتی ہیں۔ اب چوتھا حصہ ہے آمد۔ اب چونکہ اپنے دوستوں سے اور قریبی لوگوں سے وہ رخصت ہو گئے، اور کہاں پر آمد ہوئی؟ آمد کا مطلب آنا، یعنی میدان جنگ میں آنا۔ جس شخص کا مرثیہ لکھا جا رہا ہے وہ کربلا کے میدان میں جب آتا ہے تو کیسے آتا ہے، یہاں پر وہ چیز بتائی جاتی ہے اس حصے میں۔ جیسے میر انیس نے حضرت عباس کا مرثیہ جو لکھا اس میں آمد والے حصے کا ایک شعر دیکھیے۔ جب حضرت عباس میدان کربلا میں آتے ہیں تو میر انیس اس طرح سے ان کی آمد کے بارے میں شعر لکھتے ہیں: آمد ہے کربلا کے نیستاں میں شیر کی، ڈیوڑی سے چل چکی ہے سواری دلیر کی۔ یعنی اب یہاں پر وہ شیر، یہاں سے شیر سے مراد حضرت عباس ہیں، اور دلیر سے مراد بھی حضرت عباس ہیں یعنی بہادر۔ تو وہ بتا رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے میدان کربلا میں آئے ہیں۔ کربلا کے نیستہ یعنی کربلا کے میدان میں حضرت عباس کی آمد ہوئی ہے، اور جہاں پر وہ ٹھہرے ہوئے تھے، ان کا قافلہ یا ان کا لشکر ٹھہرا ہوا تھا، وہاں سے اس دلیر کی، اس بہادر کی یعنی حضرت عباس کی سواری چل پڑی ہے اور کربلا کے میدان میں آ رہی ہے۔ تو اس طرح سے آمد میں جس شخص کا مرثیہ لکھا جا رہا ہوتا ہے اس کی میدان جنگ میں آنے کو بیان کیا جاتا ہے۔ اگلا حصہ ہے رجز۔ رجز ان فخریہ اشعار کو کہا جاتا ہے جو جنگ سے پہلے دونوں مخالفین ایک دوسرے کے لیے پڑھتے ہیں، ایک دوسرے کو یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا لشکر کتنا پرجوش ہے اور اس میں کیا کیا خصوصیات ہیں، یعنی اپنے اپنے لشکر کی تعریف میں اشعار پڑھے جاتے ہیں، اس کو رجز کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پر مراد ہے کہ جنگ سے پہلے مخالفین کے سامنے
جو جس کا مرثیہ لکھا جا رہا ہے وہ اپنے خاندان کی اور اپنے باپ دادا کی تعریف کرتا ہے. جیسے دیکھیے میر انیس نے جو حضرت امام حسین کا ایک مرثیہ لکھا تھا اس میں حضرت امام حسین کیسے میدان جنگ میں جب آتے ہیں تو کس طرح سے اپنی اور اپنے خاندان کی تعریف کرتے ہیں. اس کو میر انیس نے اس طرح سے لکھا ہے: میں ہوں سردار شباب چمن خلد وری، میں ہوں خالق کی قسم روش محمد کا امی. سردار شباب چمن خلد بری یعنی میں جنت کے جوانوں کا سردار ہوں، اپنی تعریف کر رہے ہیں، اور پھر اپنے خاندان اور اپنے باپ دادا کی تعریف کر رہے ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا امانت دار ہوں، امین ہوں، اور اللہ کی قسم کھا کر یہ بات کہہ رہے ہیں. تو اس طرح سے حضرت حسین نے اپنی اور اپنے خاندان کی تعریف کرتے ہوئے یہ رجز اس طرح کے الفاظ میر انیس نے ان کی زبانی لکھے یا شعر میں کہے. تو رجز والے حصے میں اس طرح کے اشعار لکھے جاتے ہیں. اس کے بعد اگلا حصہ ہے جنگ. اس حصے میں جنگ کے حالات و واقعات بتائے جاتے ہیں، یعنی جنگ کے دوران میں کیا کیا ہوا، کیسے کیسے ہوا. جیسے میر انیس کے مرثیے میں جنگ والے حصے کا ایک شعر دیکھیے: قاسم نے رن پہ لاشے پہ لاشا گرا دیا، عباس نے بھی خون کا دریا بہا دیا. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت قاسم نے کس طرح سے بہادری سے وہ لڑے، اور حضرت عباس کس طرح سے بہادری سے لڑے، اور اس طرح باقی جو بھی جنگ کے حالات و واقعات تھے وہ اس حصے میں بیان کیے جاتے ہیں. ایک شعر بھی ہو سکتا ہے، کئی اشعار بھی ہو سکتے ہیں، اس میں جنگ کے حالات بتائے جاتے ہیں، واقعات بتائے جاتے ہیں. اگلا حصہ ہے شہادت. اب اس حصے میں شہید ہونے کا منظر، جس کا مرثیہ لکھا جا رہا ہے وہ کیسے شہید ہوا اس کو بتایا جاتا ہے، اس وقت کیا تکلیف دہ حالات تھے، وہ ساری چیزیں یہاں پر بتائی جاتی ہیں اشعار کی صورت میں. جیسے میر انیس نے جو حضرت عباس کا مرثیہ لکھا ہے اس میں حضرت عباس کی شہادت کا منظر وہ اس طرح سے پیش کرتے ہیں: یہ کہتے ہی ایک موت کی ہچکی اسے آئی، اور آنکھ بھی نظارہ عالم سے پھرائی. نظارہ عالم سے پھرانا یعنی دنیا سے موڑ لینا، آنکھیں مراد ہے مر جانا. تو یہ والا جو حصہ ہوتا ہے اس میں بہت غمناکی اور درد اداسی کو بیان کیا جاتا ہے شہادت کے منظر بتاتے ہوئے. اور اس کے بعد آخری حصہ ہوتا ہے بین کا. بین آپ کو معلوم ہے رونے کو کہا جاتا ہے، اور یہاں مرثیے کے اس حصے میں شہید ہونے والے کے رشتہ دار اور دوست اس کی وفات پر، اس کی شہادت پر جس طرح روتے ہیں اور ساتھ جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ بیان کیا جاتا ہے. جیسے حضرت عباس کا جو مرثیہ لکھا تھا میر انیس نے، اس کے بین کا ایک حصہ دیکھیے کہ ان کی بہن اس طرح سے بات کرتی ہیں: چین آئے گا نہ دن کو نہ راتوں کو سوؤں گی، جب تک جیوں گی تیری جوانی کو روؤں گی. تو یعنی وہ اپنے دکھ کا، اپنے غم کا اظہار کر رہی ہیں اس حصے میں بیان کرتے ہوئے حضرت عباس کی شہادت پر. تو اس طرح سے بیان والے حصے میں رونے کو اور غم کے اظہار کو دکھایا جاتا ہے. تو یہ وہ 8 حصے ہیں اور یہ وہ طریقہ ہے جس طریقے سے شہید کربلا کے واقعے میں شہید ہونے والے شہداء کے بارے میں مرثیہ لکھا جائے. تو اس طرح اس طریقے کے مطابق ان 8 حصوں کو ترتیب سے لکھا جاتا ہے. اب ہم سیکھتے ہیں کہ مثنوی کسے کہتے ہیں. مثنوی کا لفظ مثنا یا ثانی سے بنا ہے اور اس کا معنی ہے دو ہونا. اور اردو نظم میں ایسی نظم کو مثنوی کہا جاتا ہے جس کے ہر شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں. اب ثانی یا مثنوی کا مطلب دو ہونا ہے نا، تو یہ دو ہونا یہاں پر لنک کر رہا ہے، جڑ رہا ہے کہ دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں، اور ہر شعر کا قافیہ اور ردیف دوسرے شعروں سے الگ ہوتا ہے. ہم قافیہ ہونا تو آپ کو پتہ ہے نا کہ ہم آواز الفاظ کو ہم قافیہ ہونا کہتے ہیں، اور ہم ردیف کا مطلب یہ ہے کہ ہر شعر میں کچھ الفاظ بغیر تبدیلی کے بالکل اسی طرح دہرائے جاتے ہیں، تو اسے ہم ردیف کہتے ہیں. مثال سے اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. یہ علامہ محمد اقبال کی ایک مثنوی کے 3 اشعار ہیں. اس نظم کا نام ماں کا خواب ہے جو مثنوی کی طرز پر لکھی گئی ہے. پہلے پڑھ کے دیکھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے مثنوی ہے. یہ دیکھا کہ میں جا رہی ہوں کہیں، اندھیرا ہے اور راہ ملتی نہیں، جو کچھ حوصلہ پا کے آگے بڑھی تو دیکھا قطار ایک لڑکوں کی تھی، زمرد سی پوشاک پہنے ہوئے، دیے سب کے ہاتھوں میں جلتے ہوئے. آخر میں علامہ اقبال یعنی شاعر کا نام بھی لکھا ہے.
اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہیں کہ نہیں. اب یہاں پہ ہے کہیں اور نہیں، یعنی ہم آواز الفاظ ہیں، یعنی ہم قافیہ ہیں دونوں مصرے. اب ردیف ہے ہی نہیں، اس لیے بس یہ صرف ہم قافیہ ہی ہوں گے. اگر ردیف ہوگی تو پھر ہم ردیف بھی ہوں گے، اگر ردیف ہوگا تبھی یہ ہم ردیف بھی ہوں گے. آگے دیکھیں، بڑھی کی تھی، یہ بھی قافیہ ہے، دونوں ملتے جلتے ہیں. دیکھیں، بڑھ ہی کی تھی، تو یعنی دونوں ہم قافیہ ہیں دونوں مصرے. ردیف یہاں پر بھی موجود نہیں ہے. اگلا تیسرا شعر دیکھیں، پہنے ہوئے جلتے ہوئے. اب ہوئے یہاں پر ردیف ہے اور پہنے اور جلتے ہم قافیہ ہیں، یعنی دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہیں. اور دیکھیے پہلے مصرے میں کہیں نہیں، ہم دو قافیے ہیں. بڑھی کی تھی قافیہ، پہنے ہوئے جلتے ہوئے، یعنی ہر شعر کا اپنا قافیہ ہے. ہر شعر کے دونوں مصرے آپس میں ہم قافیہ ہیں، لیکن ہر شعر کا الگ قافیہ اور الگ ردیف ہے. تو اس طرح کی جب چیز شاعری لکھی جاتی ہے یا نظم لکھی جاتی ہے تو اسے ہم مثنوی کہتے ہیں. اب مثنوی میں آپ ہر طرح کا مضمون لکھ سکتے ہیں، یعنی کوئی بھی بات آپ مثنوی میں کہہ سکتے ہیں. چونکہ اس کا ہر شعر کا الگ قافیہ اور ردیف ہوتا ہے، اس لیے اس میں زیادہ تر لمبے لمبے قصے، لمبے لمبے واقعے بھی بیان کیے جاتے ہیں. آج ہم نے نظم کی اقسام مرثیہ اور مثنوی سیکھی ہے. آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیے اور ان اقسام کو سمجھنے کی کوشش کیجیے.